وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی، فیت گارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. حضرات وقار، امت کی بقا اس میں ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ جس طرح نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کو جوڑا ہے، ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، اسی نہج کے اوپر اگر امت چلے تو اس کی بقا ہے، وہ اس کا احیاء ہے، اس کی اقدار کا احیاء ہے. آج ہم نے اہل بیت اطہار بالخصوص سیدنا و مولانا امام حسین علیہ السلام کے معارف، آپ کی اقدار، قرآن کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے ہم نے اپنے چینل پر مدعو کیا ہے حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی شریفی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، قرآن اور اہل بیت، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے. آج امت کا شرازہ جو بکھر گیا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور معارف امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جاری و ساری ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اس کتاب کے نزول کو رحمت قرار دیا، ہدایت قرار دیا، علم اور حکمت کا مخزن قرار دیا. یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ چیزیں اور انعامات ہیں جس سے انسان کی ظلمتیں دور ہوتی ہیں اور کدورتیں بھی دور ہوتی ہیں. جب تک انسان کی کدورت دور نہ ہو تو انسان کے قلب و روح کے اندر وہ سیاہی رہتی ہے جس سے انسان کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی. تاہم آج یوم عاشور ہے اور اہل بیت النبوت پر جو قیامت آئی، اس کا بیان کرنا، سننا، یہ بہت ہی مشکل ہے اور انتہا درجے کا اذیتناک یہ پہلو ہے. لیکن جس وقت ہم نتائج کے اعتبار سے اس کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اہل بیت نبوت علیہ السلام کے حوصلہ، صبر، استقامت، استغناء، شرافت، حرمت، عصمت، وہ سب حرمتیں جو حضور عظمت الہی میں کوئی شان رکھتی ہیں اور
ان کرداروں کی عظمت میں جو نتائج سامنے آئے جب دیکھتے ہیں تو پھر مولا کائنات کا وہ جملہ یاد آ جاتا ہے، فزت برب الکعبہ، یعنی اپنے قتل پر، اپنی شہادت پر یہ جملہ پیش فرمایا کہ اللہ کے عزت کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ تو اسی صورت میں جب ہم نتائج کا تقدس دیکھتے ہیں تو امام علی، امام حسین علیہ السلام یقیناً کامیاب ٹھہرے، اور یزید، طاغوت، صہیونیت، یہ سب ناکام رہے۔ اور خدائے ذوالجلال کی عظمت کے قربان جائیں، وہ ہر قدرت کا مالک ہے اور ہر عظمت کا خالق ہے۔ جب اس کے ہاں یہ چیزیں اس تکریم کا باعث ہیں کہ خدائے ذوالجلال نے سینکڑوں آیات پر انہی حرمتوں کو بیان فرمایا ہے، اور انہی عظمتوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے فروغ دین کا باعث بنایا ہے اور بقائے دین کی طاقت بنایا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کا معرکہ جو ہے نتائج کے اعتبار سے قیامت نہیں لگتا، حالات اور فطرت کے تصور سے یقیناً قیامت سے بھی بڑی قیامت ہے کہ سارا خاندان رسول اجاڑ دیا گیا۔ ایک ایک عصمت مآب فرد عصمت نے اپنے وجودوں کو یوں پیش کیا جیسے کوئی عقیدت مند اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ کبھی کہیں غازی عباس علمبردار علیہ السلام اپنے وجود کو پیش کر رہے ہیں بطور نذرانہ، اور کہیں اون و محمد کی قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، اور کہیں حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ تعالی علیہا جو اس وقت سارے منصبوں کی منصبدار تھی، جو علی کی ڈیوٹی بھی دے رہی تھی، نبی کی ڈیوٹی بھی دے رہی تھی، حسین کی ڈیوٹی بھی دے رہی تھی، وہ سارے مناصب جو ہیں وہ ان کے اس وقت سامنے تھے اور ان کی وہ ترجمانی کر رہی تھی۔ تو اس کا تو یعنی کربلا کا تو لمحہ لمحہ قیامت خیز ہے، اور اس سے بڑی قیامت جو ہے، اس سے بڑی آزمائش جو ہے وہ زینب کبریٰ پر آئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان مصائب پر نظر کی جائے تو دنیا پگھل جائے گی، مزمحل ہو جائے گی، لیکن عظیمت مآب لوگوں نے جو ہمیں درس دیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے مصائب کا پڑھنا، سننا اور گریہ کرنا، یہ ایک انسانی فطرت ہے، اور ایسے مصائب آئے ہیں اہل بیت پر، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ تو مصائب کے آنے سے بھی 60 سال 61 سال پہلے ہوا یا 55 سال پہلے ہوا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، پہلے لوگ ہلا دیے گئے حالات کی سنگینیوں سے، اور کہہ اٹھے کہ کب وہ آئے گا اللہ کا وعدہ، کب وہ آئے گا جناب اللہ کا وعدہ۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس قربانی پر جو نتائج مرتب ہوئے ہیں تو یہ وہ قربانی ہے جس کو بھول جانا یہ ناممکن ہی نہیں، محال ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی اس قربانی کا روپ بدل دیا جائے، رنگ بدل دیا جائے، تصور بدل دیا جائے، کہیں نہ کہیں کوئی تراش خراش کر کے اس حقیقت کو پس منظر میں ڈال دیا جائے۔ تو اتنی بڑی قد و کاوش کے باوجود، جس کے پیچھے یہود کی پوری ٹیم لگی ہوئی تھی اس وقت سے لے کر، نصارہ کی پوری ٹیم لگی ہوئی تھی، اب انہوں نے جو زر خرید مسلم ملاؤں کو خریدا، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ یہ حقیقت جو ہے یہ صفحہ کرتاس سے ہٹا دی جائے۔ تو بھائی تاریخ کے صفحات سے تو اس حقیقت کو ہٹا سکتے ہو، قرآن کی آیات سے تو نہیں نکال سکتے۔ جو حسین قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور قرآن حسین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو حرمتیں قرآن کی تعلیم کے اندر موجود ہیں، وہ حرمتیں ان کے مزاج کا حصہ ہیں، ان کے خبیر کا حصہ ہے، ان کے خبیر کا تقدس ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے الفاظ اپنے معنی سے الگ ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ قیامت تک یہ یادیں اور یہ حرمتیں
تازہ رہیں گی، اور جب تک یہ مسلم امہ کے اندر تازہ رہیں گی تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اگر منظرنامہ دیکھا جائے تو جہاں کہیں امت کی ناکامی کا تصور موجود ہے، حوالہ موجود ہے، اس کے پیچھے یہی حالات بطور محرک کار فرما ہے کہ اس دور کی امت نے اہل بیت سے منہ موڑا ہے، اہل بیت کی حیثیت کو ثانوی حیثیت دی ہے۔ تو آج بھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو معیار سمجھتے تھے، اہل بیت سے تھوڑے سے ہٹے ہیں تو پس منظر میں چلے گئے ہیں، بے حیثیت ہو گئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوری امت کو جوڑ دیا ہے اہل بیت کے ساتھ، اور اہل بیت سے دوری کو اس تصور میں بیان کیا ہے، حیران کر دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان للہ حرمات ثلاث، اے لوگو اس خدا کی بڑی کائنات میں صرف 3 حرمتیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا من حافظہن حافظ اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص ان کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا دونوں جہانوں کے اندر۔ ومن ضیعہن، جو ان کی حفاظت کو ضائع کر دے گا، ان کو اپنائے گا نہیں، ان کو قلب و روح میں وہ مقام نہیں دے گا جن کے لیے ان کو وجود بخشا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی ضائع کر دے گا، اپنی حفاظت کا ذمہ اسے اٹھا لے گا۔ اصحاب حیرت سے کہتے ہیں کہ جہاں پناہ عالم وہ شخصیات، وہ حرمتیں، وہ تقدس مآب حوالے کیا ہیں، وہ 3 حرمتیں کیا ہیں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی یہ 3 انگشتیں یوں کھول کر فرمایا، حرمت الاسلام، اسلام کی حرمت، اور وہ حرمتی، میری حرمت، وہ حرمت اہل بیتی، اہل بیتی، میری اہل بیت کی حرمت۔ اور ان تینوں حرمتوں کو جب یکجا کیا جائے تو حسین بنتے ہیں۔ اسلام کی حرمت یعنی اس کے تقدس مآب، احوال، آثار، دلائل، مسائل اور اس پر کردار کی تازگی، یہ ہے اسلام کی حرمت کی حفاظت، اور اس کی حفاظت کے لیے جان نثاری، یہ ہے اسلام کی حرمت۔ اور پھر فرمایا اسلام کوئی الگ سے کوئی دیا ہوا تصور نہیں، میری ذات ہے، میرے احوال، میرے آثار، میرے اقوال، میری نشست و برخاست کا نام اسلام ہے۔ تو گویا اسلام کی حرمت کے بعد میری حرمت کا تصور یہ ہے کہ جس نے میری حرمت کا احترام کیا اسی نے اسلام کی حرمت کا احترام کیا، اور جس نے اسلام کو اپنایا اس نے میری حفاظت کی ہے، کیونکہ میں اسلام کا داعی اور پیغمبر بن کر آیا۔ تو یہ 2 مضبوط حوالے تھے حفاظت کے۔ تیسرا حوالہ جو ان تینوں حوالوں میں جو مشترک حوالہ ہے وہ فرمایا وہ حرمت اہل بیت، میری اہل بیت کی جو حرمت ہے۔ کیوں ایسا فرمایا؟ صرف قرابت کا لحاظ تھا؟ اگر صرف قرابت کا لحاظ تھا تو آج کے شہزادوں کی طرح کسی غیر ملک میں بھیج دیے جاتے، اپنی موج میلے سے وہ زندگی گزارتے، نہیں۔ قرابت کا حوالہ بھی الگ اگرچہ ایک شان رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کا جو حوالہ حضور عظمت الہی میں تھا کہ یہ اللہ کے دین کے اسرار ہیں، اللہ کے دین کی حجتیں ہیں، ان کی قوت یقین سے دین اسلام کی بقا ہے، اور اس کی ایک تاریخ ہے۔ سب سے پہلے جب ابو قبیس پر جب کھڑے ہو کے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، تو اس وقت کفار نے کہا کہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے۔ تو ایسے تصور میں، ایسے حالات میں ایک طاقت آئی، ایک قوت آئی جو حجت الہیہ بن کر اور کلمہ طیبہ کی طاقت بن کر اپنا کردار دے رہی ہے۔ وہ ذات ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، اور انہوں نے پہلا جو کلمہ کہا دین کی حرمت میں اور بقائے دین کی ضمانت میں، کوئی نیگوسیشن نہیں، کوئی مذاکرات نہیں، بس تلوار نکالی اور کہا اقیموا علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقنا والقنابل، لوگوں میں اللہ کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑا ہو گیا ہوں اپنی تلوار نکال کر، آؤ میدان کے
اندر اور اس کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ. اور بڑا جملہ ہے، سمجھایا ان کو کہ تم بھٹک گئے ہو. شرف القیامت والمعاد بنصرہ ویعاجل الدنیا ویحوز السوددا. اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت، نصرت، خدمت جو ہے یہ قیامت کے دن کا شرف ہے، عزت اور وقار ہے. قیامت کو اگر وقار سے اٹھنا چاہتے ہو تو آؤ دامن محمد سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی نصرت پہ کھڑے ہو جاؤ، اور دنیا کے اندر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے. پھر یہ تسلسل چلتا رہا. ویسے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جو کردار ہے اس کا ٹائم پیریڈ 50 سال ہے، لیکن خاص حالات ایسے ہیں جن میں حفاظت اور سیادت کی جو ذمہ داری تھی زیادہ حساس ہو گئی تھی. تو ان احوال میں جو قرآن کریم کی آیات کا ایک تسلسل ہے وہ اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام محض فرد بشر نہیں، محض وہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ نہیں، محض وہ رئیس مکہ نہیں، بلکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی حجت بھی ہیں اور غیرت کا مظہر بھی ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کا باضابطہ اعتماد بھی ہیں. تو پھر جس وقت ان کا وقت آ گیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نبھائی، تو پھر اپنی اولاد کو اس پر آمادہ کیا کہ میری زندگی کا مقصد صرف اللہ کے دین کی سرفرازی ہے. اللہ کے دین کی سرفرازی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اعانت، نصرت اور خدمت پہ ہے اور حفاظت پہ ہے. اے علی میرے اعتماد پر پورا اترنا، اے جعفر میرے اعتماد پر پورا اترنا، اور تم میرا اعتماد ہو. ان علی و جعفر ثقتی عند احتداب الامور القرابی. تو یہ چیزیں اہتمام ہیں نا. تو اس وقت پھر اس کے بعد ان نفوس قدسیہ نے وہ پہرا دیا اور وہ کردار دیا کہ رسول بھی جو ہے محفوظ رہے اور دین رسول بھی محفوظ رہا. پھر یہ تسلسل رہا، غزوات شروع ہو گئے اور دین اسلام کا پھیلاؤ ہوتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے اپنی ذات کے بعد جن نفوس قدسیہ پر نبوی اعتماد فرمایا، اس حوالے سے بقائے دین کی ضمانت کے طور پر اور فروغ دین کی حرمت کے طور پر اور ابلاغ دین کی عظمت کے طور پر وہ قرآن ہے اور اہل بیت ہیں. تو یہ پس منظر میں تھوڑا سا اس لیے گیا ہوں کہ کوئی مت سمجھے کہ امام علی مقام علیہ السلام کا جو کردار ہے محض جذباتی تھا اور وقتی تقاضا تھا. صرف ایسا نہیں، اس کے پیچھے ایک تسلسل ہے. امام علی مقام علیہ السلام کی جو فطری خلقی اور خلقی تربیت کی گئی ہے اس کا بڑا عجیب انداز ہے. اس کے کچھ احوال تو میں عرض کر چکا ہوں اور آگے چل کر انشاءاللہ ان کے معارف بھی ہم بیان کریں گے. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم ان سارے احوال کو لمحہ بلمحہ بیان کریں یا تمام معاملات کو بیک وقت بیان کریں، ایسا ممکن نہیں ہے. تاہم اختصار کے ساتھ جو ہم یہاں اسکرین پر کہہ سکتے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. یہ بات طے ہے کہ جس من میں حسین ہے اس من میں ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، عرفان بھی ہے، اور جس من میں حسین نہیں نہ وہاں اسلام ہے، نہ ایمان ہے، نہ عرفان ہے. اس وقت آپ نے تنبیہ فرمائی، بڑی قابل غور بات. فرمایا اذا اختلفوا قبیلۃ من الارض فصاروا حزب ابلیس. یہ بات بڑی اہم عرض کر رہا ہوں. فرمایا جو شخص میری اہل بیت سے مختلف ہو گیا، خاص کر کوئی قبیلہ عرب، ہر بندہ جانتا ہے کہ کون مختلف ہوا، صرف مختلف ہی نہیں ہوا، مخالفت میں بھی ادھر آیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل لفظوں میں بیان فرما دیا، پیغام دے دیا، اذا اختلفوا قبیلۃ من العرب فصاروا حزب ابلیس. جو بھی قبیلہ عرب کا میری اہل بیت سے 1 سینٹی میٹر بھی ہٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اسلام تو لینا ہی لینا ہے، اس سے انسانیت بھی اللہ چھین لے گا. وہ شیطان قرار دیا جائے گا، ابلیس قرار دیا جائے گا. نبوت کی نظر میں ہر وہ شخص ابلیس ہے جو حسین سے ہٹا ہوا ہے. یہ میرا نقطۂ نظر نہیں، خیال آرائی نہیں، مذہبی تصور نہیں، نص نبوی پیش کر رہا ہوں، نبوت کی نص پیش کر رہا ہوں. اب طے کر لے امت کہ شیطان کے دامن میں جانا ہے یا رحمان کی آغوش رحمت میں جانا ہے. شیطان کا دامن کیا ہے، شیطان کا سارا تصور کیا ہے، وہ انہی عظمتوں سے دور ہٹانا ہے، قرآن سے دور ہٹانا اور اہل بیت سے دور ہٹانا. اور تعجب اس بات پر ہے ناظرین کرام، مختلف ہو جانا، منہ پھیر لینا الگ بات ہے، مگر ایسی حرمت پر حملہ آور ہونا یہ کتنا بڑا ظلم اور بربریت ہے.
کوئی نہیں حسین کے ساتھ چل رہا تو نہ چلے، لیکن حسین پر تلوار اٹھا کر سامنے آنا اور حسین کے باپ پر تلوار اٹھا کر سامنے آنا اور پھر خود کو مسلمان بھی کہنا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اس کہانی پر تو الحمدللہ فقیر ایک کتاب لکھ رہا ہے باقاعدہ کہ کون کون ایسا ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے، پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے، نتائج کیا ہے۔ تو یہ بات طے ہے، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے حساس انداز تکلم میں ان حقیقتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 لوگ ایسے ہیں، 6 لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہے، میری لعنت ہے، ہر اس نبی کی لعنت ہے، ہر اس نبی کی لعنت ہے جس کی دعا کو خدا نے کبھی رد نہیں کیا، مجاب الدعوات۔ اور وہ 6 لوگوں میں پہلا عنوان وہ شخص ہے جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلاتا ہے، کتاب اللہ میں اپنی رائے دیتا ہے، اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور جبر و استبداد کے ساتھ لوگوں کی رائے کا احترام کیے بغیر لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے، اور میری سنت کو بے حیثیت کرتا ہے، اور پھر میری آل پر ظلم کرتا ہے، اس پر لعنت ہے۔ میری آل پر تسلط جماتا ہے، اور وہ اس لیے کہ عزت والوں کو ذلیل کر دے اور ذلیل لوگوں کو عزت والا کر دے۔ یہ نبوی نشاندہی ہے۔ اب ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ اقدام کس نے اٹھایا ہے، خدا، رسول اور انبیاء کی لعنت کا محل کون بنایا، یہ کون نہیں جانتا۔ جو اہل علم کی جوڑ توڑ ہے، اس میں سوائے ڈرامائی تصورات کے اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقائق یہی ہیں، جب بھی جس نے بھی اہل بیت نبوت کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ انہی لوگوں میں شامل ہے جن پر خدا کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ دراصل اہل بیت صرف عطرت پاک کا ہی اعزاز نہیں رکھتے، بلکہ یہ وہ ہیں جو اللہ کے دین کی بقا کی ضمانت ہیں، حجت ہیں۔ اس لیے رسول دو عالم نے ان کے دینی اعتبار کو قائم رکھ کر یہ بات بیان فرمائی ہے، ان کے کردار کی حرمت کو جو بقائے دین کی ایک طاقت ہیں ان کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، اللہ کل قیامت کے دن اس کو یہودی بنا کر اٹھائے گا، یعنی اس کے مسلمانی روپ کو اللہ تعالیٰ اتار دے گا۔ اور پھر ایک اور ارشاد فرمایا، یا علی ابن ابی طالب ان من شیعتک رواء مربعین مبیضین وجوہہم یوم القیامہ، اے علی، تجھے چاہنے والے، تجھ سے پیار کرنے والے جب کل قیامت کے دن آئیں گے تو اللہ اپنے حسن کے فیضان سے ان کے چہروں کو نور سے بھر دے گا۔ وَإِنَّ مُبْغِضَاكَ رُوَاءٌ مُرَوِّئِينَ مُقَبِّحِينَ وُجُوهَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ آپ سے بغض رکھتے ہیں کل قیامت کے دن جب آئیں گے تو جتنی بڑی شخصیت کو کوئی مالک ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے چہرے کا نور چھین لے گا اور قبیح ترین بنا دے گا اس کا چہرہ۔ علماء تعویل نے کہا ہے سب سے قبیح ترین چہرہ خنزیر کا ہے، تو اس اعتبار سے معنی یہ بنا کہ وہ انسانیت کے تکریم میں نہیں اٹھایا جائے گا، خنزیر بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اب یہ تنبیہات ہیں، اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرما دی ہے، اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کائنات کا کوئی شخص بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہو کر کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ کی عبادت کرے، بڑی زور زور سے اس کی بارگاہ میں تضرع کرے، الہاؤ کرے اور عبادت کرے، لیکن وہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بغض اہل بیت ہوگا، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کی عبادت کو مردود کر دیتا ہے اور اس کے منہ پر دے مارتا ہے۔ وقفوہم انہم مسئولون، قرآن کی آیت ہے۔ حساب و کتاب کے بعد لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے رہے ہو۔ اس وقت بھی یہ سوالوں میں سے ایک اہم سوال یہ ہوگا کہ اہل بیت کے ساتھ تمہارا رویہ کیا تھا۔ نشاندہی تو رسول پاک فرما گئے،
اب ان حوالوں کو ان عظمتوں کو محسوس نہ کرنا یہ بدبختی ہے، اور اس سے بڑی کوئی لعنت نہیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بہت کچھ ارشاد فرمایا اس تصور سے، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس کا وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ 10 سے زائد فتوے ہیں اس انداز کے، اگر ہم وہ کھول دیں تو مبغضین اہل بیت النبوت کے دماغ پھٹ جائیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان مقدس ایام کے اندر اہل بیت النبوت کے ذات کے ساتھ، نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت کے اظہار کرنے والوں پر طنز و مزاح بھی نہ کی جائے، کیونکہ ان کی روحیں اس چیز سے زخمی ہوتی ہیں۔ ہاں یہ شرط ہے کہ جب محبت کا اظہار کرو تو قاعدے اور احترام کی عظمت پہ کرو، شریعت کو توڑ کر، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی قدروں کو پامال کر کے اظہار محبت نہیں ہوتا۔ اظہار محبت کا خاص طریقہ کار ہے جو صحابہ کرام کے درمیان بھی ایک معمول تھا، اور امت مسلمہ کے درمیان بھی جو ائمہ طاہرین ہیں اور ان کے بعد جو ان کے شاگرد ائمہ ہیں ان کا بھی۔ دراصل تعلق کی اصل بنا جو ہے وہ صرف خیال اور ذوق کی حد تک نہیں بلکہ اطاعت کاملہ ہو۔ جب تک ہم اطاعت کاملہ کی طرف نہیں آئیں گے امت بھی نہیں بن سکتی اور ہمیں خیر بھی نہیں مل سکتی، اور ہم اس وقت تک منافق رہیں گے جب تک کہ ہم تن من دان سے ان کے وجود کو قبول نہیں کرتے، ان کی حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے، ان کی عظمت کا یقین نہیں کرتے۔ میں ایک حوالہ عرض کرتا جاؤں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی ارشاد تشریعی اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جانتے ہو ایمان کہاں ہے؟ اللہ اکبر! ایمان ایک نور ہے، ایمان ایک سچائی ہے، ایمان ایک حقیقت ہے جو مسلمان کی الگ سے شناخت ہے پوری انسانیت کے اندر۔ تو اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرما دیجئے، تو ارشاد فرمایا کہ دیکھیے 3 چیزیں انسان کو مرغوب ہیں، انسان کی اپنی ذات اور انسان کے اپنے رشتے اور انسان کی اولاد۔ ان مرغوب حقیقتوں کو سامنے رکھے کوئی شخص، اور ادھر میرے مرغوب تقدس مآب رشتوں کو سامنے رکھے۔ جس شخص نے میری ذات پر اپنی ذات کو ترجیح دی کسی بھی حوالے سے، فرمایا لا ایمان لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اس شخص سے ایمان کی نفی کر دی گئی ہے جس نے اپنی ذات کو حضور کی ذات کے ساتھ ترجیح دی۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا جس نے میری اہل پر اپنی اہل کو ترجیح دی تو اس کا بھی ایمان کوئی نہیں ہے۔ تیسرا تشریعی تصور یہ دیا جس نے میری اولاد پر اپنی اولاد کو ترجیح دی، اس کا بھی ایمان نہیں ہے۔ اب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب جب گرد و پیش کے تصور میں ہم تاریخی اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں تو پھر یزید ملعون کا منتخب ہو جانا یہ ذات نبوت کے مد مقابل ایک الگ سے بغاوت کا ایک تصور ہے۔ اگر تو وہ مجتہد اپنے مرتبہ اجتہاد کی عربت میں دلائل کا توازن جانتا ہے، تدریجی ارتقاء جانتا ہے، استعمال جانتا ہے، اور ترجیح اور عدم ترجیح کے قاعدے جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ جناب والا اب 2 عظمتیں مد مقابل ہیں، سامنے ہیں۔ ایک طرف بنت رسول کا بیٹا ہے، بظاہر رسول کا بیٹا ہے، اور دوسری طرف بنت بہدل کا بیٹا ہے جو ایک عیسائی عورت ہے۔ تو جس مجتہد کو یہ امتیاز نظر نہیں آیا وہ مجتہد کیسے کہلا سکتا ہے؟ اور اس کو مجتہد کہنا مرتبہ اجتہاد کے ساتھ مذاق ہے، مرتبہ اجتہاد کے ساتھ مذاق ہے۔ تو پھر حیرت اس بات پر ہے ہم نے ایسے مجتہد کے لیے ثواب کے بھی ڈھیروں نے نام پہاڑ لگا رکھے ہیں، جس نے 20,000 سے زائد اصحاب رسول کا قتل کیا ہو، 30,000 سے زائد محبان اہل بیت النبوت کا قتل کیا ہو، اور 80,000 کے قریب صحابہ تابعین، اتباع تابعین اور عامۃ المسلمین کا قتل کیا ہو، اور اس خون کی نہر اور خون کے دریا اور سمندر پر اپنی بادشاہت کی کرسی سجائی ہو، مجھے بتایا جائے یہ کون سا اجتہاد ہے؟ اجتہاد کا تو مدعا یہ ہے کہ امت کے لیے
مجتہد سہولت مہیا کرتا ہے. یہ کیسی سہولت ہے کہ امت کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے، سروں کو تنوں سے جدا کر دیا ہے، اور عصمت مآب مخدرات جو عورتیں تھیں مسلمان، ان کے خاوندوں کو قتل کر کے ان کو بیوہ کر دیا جائے، بچوں کو یتیم کر دیا جائے، گھروں کو تخت و تاراج کر دیا جائے. یہ کیا اجتہاد ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بحمد اللہ تعالیٰ اس پر میری مفصل کتاب آ رہی ہے. یہ ایک دلدوز حقیقت ہے جسے بیان کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، اور اگر حقائق مد مقابل نہ آئیں، سامنے نہ آئیں، تو بھی ایک یہ علمی خیانت ہوگی. اب جس علم نے اس جبر اور استبداد پر بھی ثواب کا ٹوکرا ہاتھ میں سجائے رکھا ہے، اس علم کی علمی شرافت پر بھی افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. وہ کیسا علم ہے جو رسول اللہ کے مزاج کے مد مقابل آ گیا اور کہا جاتا ہے کہ اسے ثواب مل رہا ہے. یہ کون سی انسانیت ہے؟ کسی بھی کائنات کی عدالت میں چلے جائیں، کسی بھی منصف مزاج شخص کے پاس چلے جائیں اور اس سے یہ سوال کریں کہ 1,14,000 مسلمانوں کا قتل عام جو ہے، اس پر بھی قاتل کو ثواب مل رہا ہے، یہ کون سی یہ دیانت علمی ہے؟ یہ کون سی شرافت دین ہے؟ یہ کون سا مطلب مرتبہ علم ہے؟ ایک طرف تو خود اسلام کے مبادی یہ کہتے ہیں کہ انسان کی حرمت اتنی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اسلام کی تعلیمات کے مبادی تو یہ ہیں. اور جس نے اپنی خواہش کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنی مرضی کے لیے، اپنے ناکام اور نامراد آباء و اجداد کے مردہ ارمانوں کو زندہ کرنے کے لیے اس انداز کا اجتہاد کیا ہے کہ امت تباہ کر کے رکھ دی ہے، اور آج تک امت سانس نہیں لے سکی، نہ اس کی کمر جو دوری ہوئی تھی وہ سیدھی ہو سکی ہے. آج تک کہیں بھی اسلام کا نظام بطور نظام نہیں ہے. اس لیے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی نشاندہی کر دی تھی کہ خلافت کے لیے جو نظام تھا اس میں خلافت پر براجمان ہونے والے علم، دیانت اور اخلاق کی عظمت میں بلند و بالا ہیں، لہذا ان کے ادوار کی شرافت اور بزرگی اور نتائج ہر شخص جانتا ہے. لیکن فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ظلم اور بربریت پر مشتمل وہ نظام حکومت ہوگا. ظلم اور بربریت پر اسے ملک عزوز کہا ہے نبوت کی زبان ہے. تو بولیے اس ملک عزوز کو سرٹیفائیڈ کر دینا کہ یہ نظام حکومت بڑا اچھا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. چون کفر ازکا ببرخیزت کجا مان مسلمانی. رسول ملک عزوز کہیں اور ملا اس کو بڑا شرافت مآب نظام حکومت کہیں. بہت سارے مقامات پر اہل علم نے نبوت پر عدم اعتماد کیا ہوا ہے. اگر فقیر نشاندہی کرنا شروع کر دیں تو پگھل جائے گی ساری ملائیت. ہم صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ عبادت امت کے لیے کوئی نہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ ہم ایک نظام کے تحت چلیں. 52-53 ممالک ہیں، تو کیا ان ممالک کے اندر کدھر گئی ہے وہ غیرت؟ آج غزہ جل چکا ہے، تخت و تاراج ہو چکا ہے، لاشیں جو ہیں بکھری پڑی ہیں، معصوم بچوں کے کٹے ہوئے بازو، اور وہ ماحول کربلا نما نظر آتا ہے. تو کہاں گئی وہ فطرت سلیمہ؟ یہ مسلم امہ، یہ OIC کے ڈرامے، اور یہ جو قریب تر ہیں ممالک اور خود کو بڑا مسلمان ثابت کرتے ہیں، کہاں گئی ان کی حمیت اور غیرت؟ کہاں گیا وہ احساس؟ رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے، مسلمان تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے، اور جسد واحد میں جہاں کہیں بھی چوٹ آتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، کیونکہ جو اس وجود کے اندر احساس ہوتا ہے، حس ہوتی ہے. تو جو حصہ وجود بے حس ہو جائے اس پر تو اس درد کا احساس نہیں ہوتا. سن ہو جائے تو یوں ہی اس وقت امت مسلمہ کا جو طرز عمل ہے وہ مفلوج جسم کی طرح ہے. اب اس پر اسلام کا ٹائٹل پاتا ہی نہیں، نہ امت کا ٹائٹل پاتا ہے. تو میں ان بے حس لوگوں سے کہتا ہوں کہ جن کو غزہ کا درد نہیں ہے، غزہ کے مسلمانوں کا اور مقتولوں کا درد نہیں ہے، وہ اسلام کا ٹائٹل استعمال کرنا چھوڑ دیں، اسلام کی حرمت کو پامال نہ کریں. وہ اعلان کر دیں اپنے آپ کا کہ ہم وہی ہیں،
یہ جو خاموشی ہے، بے حسی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں رہے، کیونکہ حضور نے مسلم کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہی ہے کہ جہاں ایک لمحے کے لیے بھی کہیں کو زخم آئے تو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو غزہ کا درد محسوس نہ کرنے والی امت اب امت کا ٹائٹل بھی استعمال نہ کرے اور اسلام کا ٹائٹل بھی استعمال نہ کرے۔ جن کی حمایت میں وہ کھڑے ہیں، جن کے لیے وہ رضا خار ہیں، جن کے، وہ انہی کا ٹائٹل استعمال کریں، اسلام کو بدنام نہ کریں۔ اسلام اس کا نام نہیں، اسلام ایک غیرت خدا بندی کے اظہار کا نام ہے، اسلام ایک نظام کا نام ہے۔ کون سی ایسی مملکت ہے خطہ ارضی پر کہ اس مملکت میں اسلام کو بطور نظام اپلائی کیا گیا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ کرونا کے ایام کے اندر کعبہ بند کر دیا جاتا ہے کہ یہاں ہجوم ہوتا ہے، بیماری بڑھتی ہے، خطرات ہیں۔ انہی ایام میں فحاشی کے پروگرام منائے جاتے ہیں اسی سرزمین پر۔ یہ اسلام ہے؟ اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ جب کعبے والے ہی کفر شروع کر دیں گے تو مسلمان کہاں رہیں گے؟ تو پھر ٹائٹل یہ ہے کہ ہم بڑے حرمین کے خادم بھی ہیں، بڑا کچھ ہے۔ کیا در و دیوار پر چونا لگانا یہ خدمت ہے؟ نہیں، حرمین شریفین کی دینی حرمتوں اور قدروں کے احیاء کا نام خدمت ہے۔ اسے خدمت کا کوئی حق نہیں ہے جو ان قدروں کا احترام نہیں کرتا۔ حیرت اس بات پر ہے، حرمین کا ٹائٹل استعمال کر کے لوگوں کو، اور پھر وہاں کے جو اہل علم ہیں ان کو، چونکہ وہ سرکاری غلام ہیں، زر خرید ہیں، اس لیے انہوں نے بھی فتووں میں یہی بات کہی ہے کہ غزہ کی حمایت غلط ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ دیکھیے پورا کفر ایک طرف ہے اور اہل غزہ ایک طرف ہے۔ 8 ماہ ہو گئے، آگ برسائی جا رہی ہے، ان کے وجودوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے۔ اس کے باوجود بھی وہ قائم بھی ہیں اور الحمدللہ دائم بھی، چونکہ وہ مسلمان ہیں، چونکہ وہ مسلمان ہیں۔ اور آج یہاں پاکستان کا باس ملا عزم اس تصور کو فروغ دے رہا ہے کہ ان کی مدد نہ کرو، کیونکہ وہ جو ہے نا ان کی مدد کرنے والا فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے، تو لہذا فلاں مسلک والا جو ہے وہ شیعہ ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، لہذا ان کی مدد نہ کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اہل غزہ سنی ہیں، اہل سنت ہیں اور سلفی سنی ہیں، ٹھیک؟ اور اہل سنت جو ٹائٹل رکھتے ہیں اور اہل سنت کے نام پر مربع بنائے مولویوں نے، فیکٹریاں لگائیاں ملاؤں نے، بینک بیلنس بنائے، جو 150 روپے کے سائیکل پر ملا آیا کرتا تھا آج وہ 3 کروڑ کی لینڈ کروزر پر سفر کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب والا ایسا نہ کرو کہ ان کی مدد اب بنتی نہیں ہے۔ ایسے ملاؤں سے تو وہ کافر بہتر ہیں جو اب اپنے کفر کے ملکوں کے اندر بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ انسانیت کے ساتھ مذاق ہے، انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ ان کے اندر غیرت آ گئی ہے انسانی، ان ملاؤں کے اندر نہیں آئی۔ تو اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں امت مسلمہ کو کہ اگر حسینی ہو تو غیرت کا نام حسین ہے، اور ان کی غیرت کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ، اور اسلام کے اندر جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھو، سیرت حسین کو سامنے رکھو۔ حسین کے وجود سے بڑا مبارک، محترم اور قیمتی وجود اور کسی کا نہیں ہے۔ اگر حسین کا وجود طاغوتی نظام کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے تو ہمارے وجودوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ہم کیا شعور رکھتے ہیں اور کیا ادراک رکھتے ہیں؟ یہ کلمہ شلمہ چھوڑ دو، یہ سب ڈرامہ بازی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، منافقت کر رہے ہو۔ اور کلمہ بھی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کلمے کے ٹائٹل پر ہمارے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، ہمیں عشائشیں دی جا رہی ہیں۔ کلمہ نہ پڑھے تو شاید ہو سکتا ہے اس ٹائٹل کے علاوہ ہم یہاں سانس نہ لے سکیں، اندر سے ہم وہی ہو چکے ہیں۔ جب غیرت مر جائے تو پھر ایمان کہاں رہتا ہے؟ جب احساس ختم ہو جائے تو شعور کہاں رہتا ہے؟ ہم سب مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو کس نے حضرت حسین کی دعوت پر لبیک کہنا ہے؟ کیونکہ اسلام تو حضرت حسین کے رویوں سے زندہ ہوتا ہے، ملا اعظم کی قلمکاریوں سے تو نہیں ہوتا، تقریروں سے تو نہیں ہوتا۔ اس لیے آج چونکہ یوم عاشور ہے، میں اس لیے پیغام دینا چاہتا ہوں امت مسلمہ کو کہ یوم عاشور کے تقاضے سمجھو، یوم عاشور کی حرمت کا تقدس جانو، اس کو ایمان اور مقتدا بنا کے اس کے پیچھے چلو۔ کیا امام علی مقام علیہ السلام سجادہ نشینی نہیں کر سکتے تھے؟ اس سے بڑا سجادہ نشین کون ہو سکتا ہے
کہ جس کا نانا سید الانبیاء ہو، بابا سید الاولیاء ہو، ماں سیدۃ النساء العالمین ہو، تو اتنی بڑی سجادگی کا سجادہ نشین اگر کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں تڑپ تڑپ کر اللہ کے دین کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے، خون سے تحریر کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک سچائی ہے، یہی حقیقت ہے، مٹ گئے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں مٹنے دیا۔ یہ ہے حسینیت۔ کس وقار کا نام لیتے ہو؟ مفادات کے علاوہ ہمارا دین مفادات سے آگے بڑھا ہی نہیں ہے، تو کیا کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ بعض احباب اہل علم اس بات کا احساس دلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب والا قیامت کو کیا، ہاں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، رسمی کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت سے ہمارا ایمان اٹھ گیا ہے، نتائج سے ہمارا ایمان اٹھ گیا ہے، اور خدائے ذوالجلال کی توحید سے ہمارا ایمان اٹھ گیا ہے، رسول کی رسالت سے ہمارا ایمان اٹھ گیا ہے، اس لیے ہم بے حس ہو گئے ہیں، اس لیے بے حس ہو گئے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جس کے نقشہ خیال میں کہیں کسی کونے میں تھوڑا سا بھی ان چیزوں کا احساس ہے، تو کبھی دل کے اندر ضمیر نے ملامت نہیں کی؟ اگر ضمیر ملامت کرتا ہے تو سمجھو کوئی قطرہ ایمان کا موجود ہے، اگر ضمیر ملامت نہیں کرتا تو سمجھو ایمان سے خالی ہو چکے ہیں۔ اب ایک ٹائٹل ہے، اس کو منافقت کے تصور میں ہم پیش کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے یہ کربلا کا جو پیغام ہے بڑا حساس پیغام ہے۔ علی اصغر علیہ السلام کہ گلو نازنین سے گزرنے والا تیر آج ہمیں شرمندہ کر رہا ہے کہ دیکھو ایک طرف عامیان حق نے یہ کردار دیا ہے اور تم کیا ہو، انہی کی آغوش میں بیٹھے ہو اور انہی کے ریزہ خار ہو، انہی کے کتے نہلاتے ہو اور انہی کے کتوں کا بچا ہوا نوالا کھاتے ہو، تم وہی ہو۔ یہ تمہاری مسلمانی ہے، یہ تمہاری مسلمانی ہے۔ پھر نام بھی ہم امام حسین کا لے لیتے ہیں، غلط بات ہے۔ دھوکہ نہ دو امت مسلمہ کو، دھوکہ نہ دو قرآن کو، دھوکہ نہ دو خدا کو۔ خدا جانتا ہے، رسول جانتا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ کوئی توانا آواز ہی نہیں آئی، کسی نے اس طرف دھیان ہی نہیں کیا، اور اپنے آپ کو براجمان کرتے ہو اور امت مسلمہ کا جناب والا لیڈر سمجھتے ہو اور منتخب لیڈر سمجھتے ہو۔ کیا تمہارے انتخاب کی حیثیت ہے؟ وہ کدھر مر گئی ہے وہ فوج جو اتنے مسلمان ممالک کا سرمایہ جمع کر کے ہڑپ کر گئی ہے؟ وہ کدھر ہے؟ کئی ملکوں کی فوجوں پر سربراہ فلاں کو بنایا گیا ہے، وہ کدھر ہے؟ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ مال بنا رہے ہیں اور ہماری قدروں سے کھیل رہے ہیں، مسلم امہ کے علم کی عظمتوں سے، دین کی عظمتوں سے کھیل رہے ہیں، مال جمع کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے عذاب آ رہا ہے کہ ہم ایک یونٹ کا 80 روپے بل ادا کرتے ہیں۔ یہ عذاب ہے، مزید آئے گا عذاب، مزید آئے گا عذاب۔ اس وقت تک قوم کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کوئی کر سکتا، اسے لیڈری کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن ہمیں تو لیڈر بھی وہ ملے ہیں جو قوم کی حرمت کا سودا کرتے ہیں، ملک کی قدروں کا سودا کرتے ہیں، اور روایات کی ایسی پامالی کرتے ہیں کہ ہمیں اب یہ پاکستان نظر ہی نہیں آ رہا کہ کہاں ہے وہ پاکستان، کہاں ہے وہ احساس، کہاں مر گیا ہے وہ خیال۔ حیرت اس بات پر ہے، ہم ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں بے غیرتی کی، ہم ایک نیا ہیجان پیدا کر رہے ہیں شیطان کے آنے کا۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ پھر کہیں کہ جناب والا ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، یہ نام اب خدارہ چھوڑ دو، تمہارے منہ پر یہ نہیں پھپتا۔ وہی نام استعمال کر لو جس کی ریزہ خاری کرتے ہو، جس کی غلامی کرتے ہو، جس کا نام کرتے ہو، جس کے بغیر سجدہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی ان سے پوچھ کر کرتے ہو کہ آپ کرنے کے نہ کر لیں، پھر کہتے ہو کہ ہم آزاد ہیں۔ نام ہمارے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ کیا یہاں اسلام ہے؟ یہاں جمہوریت ہے؟ یہاں یہ پاکستان ہے؟ کیا اس کی سوورنٹی ہے؟ اور اس کے جو قدریں تھیں، جن قدروں کی تہہ میں لاکھوں مسلمانوں کا خون آج بھی وہ بلبلا رہا ہے کہ ہمارے خون سے غداری کی جا رہی ہے۔ وہ ہمارے جوان جو اس ملک کی بقا کے لیے سرحدوں پر پہرا دے کر خون کی تحریریں لکھ رہے ہیں وفا کی، کیا ان کے خون ہمارے غریبان نہیں پکڑیں گے؟ ہماری غیرت کا وہ مذاق نہیں اڑائیں گے وہ وجود؟ پھر کہتے ہیں، اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا چو گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل؟ دل و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب مذہب کی تلاش خراش کرنے والے
جو مذہبی ٹھیکیدار اور پتھارے دار ہیں، انہوں نے مذہب کو ایز اے ٹریڈ کمپنی استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان ناموں کو سامنے رکھ کر قوم کو لوٹا جا رہا ہے، اس کے سرمایہ کو برباد کیا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیسے پیدا ہو جب ہماری نیتیں ہی خراب ہیں اور ہمارے کرداروں میں ہی ظلمت ہے، خواہشات نفس سے آگے ہم چلے نہیں۔ ہمارے اسلاف نے خواہشات کو ذبح کر کے، اپنے آپ کو ذبح کروا کے یہ قدم اٹھایا تھا اور ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں، لیکن آج ہم ان قدروں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ تو پتہ ہے کہ اگر قیامت پر آج یقین ہوتا تو ہم کبھی نہ ہوتے ایسا۔ کیوں نہیں اہل علم ایک وحدت کے پلیٹ فارم پر جمع ہوتے؟ کدھر گیا ہے وہ تصور دین جو ان الدین عند اللہ الاسلام کے اعتبار سے، اور اسی وحدت کے لیے امام علی مقام کی جو قربانی ہے، اہل بیت کی قربانی ہے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی جد و جہد ہے، اصحاب رسول علیہم رضوان کے وہ لاشیں، وہ خون آلود کرتے، وہ کٹے اور پھٹے اور جسم جو ہیں ان کے ٹوٹے ٹکڑے، جنہوں نے پوری انسانیت کو جمع کیا ہے، لیکن آج ملا اعظم کھڑے ہو کر اسی مجتمع قوت کو وہ تفریق میں، تفرقوں میں ڈال رہے ہیں۔ کیا عوام الناس یا عام لوگ جو ہیں، دنیا دار جو ہیں، ان پر تو گرا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ان پر بھی دنیا غالب آ گئی ہے؟ اے اہل علم، اے علماء پاکستان، کیا تمہاری غیرت بھی سو گئی ہے؟ تمہارے احساسوں کے اندر بھی احساس جو ہے وہی آ گیا ہے جو عام لوگوں کا ہے؟ تمہیں تو قیامت کا پتہ ہے، لوگوں کو درس دیتے ہو کہ قیامت آئے گی، تمہیں تو خدا ذوالجلال کے بارے میں یہ درس دیتے ہو کہ خدا ہے، ادنا سی بات کوئی کر دے فرتے جذبات میں تو تم اسے گستاخ ہونے کا طعنہ دیتے ہو، بڑے خدا کے وفادار بنتے ہو۔ ادھر بھی آؤ جدھر وفا پکار رہی ہے، وہ غزہ ہے، وہ غزہ ہے، وہ غزہ ہے۔ ادھر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے، یہاں حسین کی اتباع کرنی پڑتی ہے، اور آپ ادھر چلے جاتے ہو جو حسین کے مخالف طاقتیں تھے، طاغوتی طاقتیں تھے، ان کی آغوش میں جا کر بیٹھ جاتے ہو، اور کبھی برطانیہ کی یاترا کرنے چلے جاتے ہو، کبھی امریکہ کو اپنا محراب سمجھتے ہو۔ بڑی شان ہے، کیا سمیٹنے جاتے ہو؟ پتہ نہیں ایک تحقیق کے طالب علم کو کہ کون کیا کر رہا ہے اور دین کے ساتھ کتنا مذاق کر رہا ہے۔ عام لوگوں کی میں بات نہیں کرتا، میں اہل علم اور علماء کی بات کرتا ہوں، الا ماشاء اللہ، نیک سیرت اور خلوص پر مستقل جن کے جذبہ موجود ہیں، فقیر کے وہ مطالعہ میں ہیں، ان کی حرمت کو میں سلام کرتا ہوں اور ان کی گرد راہ کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بناتا ہوں۔ لیکن وہ دین فروشی کرنے والے اب اپنے ٹائٹل استعمال کر رہے ہیں، کوئی عطرت فروشی کر رہا ہے، کوئی رسالت فروشی کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کس بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم مسلمان ہیں؟ بڑا ضروری ہے، حسین کا خون قرض ہے قیامت تک پوری امت پر۔ آقا حسین علیہ السلام کے بچوں کا خون قرض ہے امت پر۔ امام علی اصغر علیہ السلام کی شیر خارگی ہمارے تار اسلام کو سے تقاضا کر رہی ہے کہ کس جہنم کی طرف جا رہے ہو، کس طاغوتی نظام کی تم غلامی اختیار کر رہے ہو۔ حیرت اس بات پر ہے، ہم نے اس ملک کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، جس بنیاد پر قربانیاں دی گئی ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ پاکستان نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو فرمایا تھا ان کے فرمان کے تصور میں ایک لمحہ کے لیے بھی پاکستان آگے نہیں بڑھنے دیا گیا۔ وہ طاقتیں، طاغوتی طاقتیں آج بھی براجمان ہیں اور آج بھی ہمارے اداروں پر ان کا غلبہ ہے، پھر کہتے ہو کہ ہم پاکستانی ہیں۔ آئیے اب بھی وقت ہے، پاکستان کی قدروں کے ساتھ وفا کرو۔ پاکستان کی بنیادوں میں جو اقدار رکھی گئی تھیں، جس کے لیے پاکستان کو وجود دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اس عمل سے گزرو اور نتیجے کی عظمت میں اترو۔ یہ تفرقے، یہ فرقے بازیاں، یہ زبان درازیاں، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ امت بکھر جائے گی، لوگوں کا اسلام سے جو ہے خیال دور ہٹ جائے گا، لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ عامت المسلمین کے اندر اب بھی کہیں نہ کہیں غیرت کا کوئی نہ کوئی قطرہ موجود نظر آتا ہے اور محسوس ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے ٹھیکے اٹھائے ہوئے ہیں اسلام کے لیے، میں دیکھتا ہوں کہ آج وہ جبے کبے کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے خوب کہا تھا، الہی تیرے ساتھ دل بندے کہاں جائے، ہے درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری۔ یار عام لوگوں کا معاملہ تو چھوڑو، جو اہل علم ہیں، جو مسالک کے ٹھیکے دار ہیں، جو ٹریڈ کمپنیاں چلا رہے ہیں، کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی
خدا کی ذات کے ساتھ اخلاص کر کے دیکھو، ہم وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور جس امت کو کلمے نے جمع نہیں کرنا تو وہ کس نے کرنا ہے؟ کب ہے ہمارا اعتماد لا الہ الا اللہ پر؟ جھوٹ بولتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ سے دغا کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ سے دغا کر رہے ہیں۔ کربلا کا پیغام حمیت والا پیغام ہے، غیرت والا پیغام ہے، شرافت والا پیغام ہے، تقدس والا پیغام ہے، قرآن کی ذات کے ساتھ وفا والا پیغام ہے، خدا کی ذات کے ساتھ وفا والا پیغام ہے، رسول کی ذات کے ساتھ وفا والا پیغام ہے، اور دین اسلام کی ذات کے ساتھ وفا والا پیغام ہے۔ کربلا کو ماننے والے کھڑے ہو جائیں اس وفا کے میدان میں جس وفا کا تقاضا حسین کا خون کر رہا ہے۔ لیکن آج میں شرمندہ ہوں یہ بات کہتے ہوئے بھی کہ کربلا کو بھی بیچا ہی جا رہا ہے، کربلا پر بھی سودے ہو رہے ہیں۔ تو جس امت نے کربلا جیسے تقدس کا سودا کرنا ہے تو پھر وہ امت خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ جس نے رسالت کے نام پر سودے کرنے ہوں وہ کیسے خیر امت ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میری تلخ نوائی کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرے صرف جذبات تھے، میں نے خون حسین کے تقاضوں کو دیکھا ہے اور حرمت حسین کے احساسوں کو دیکھا ہے، اور حسین کے پاس جو اثاثہ تھا، اولاد کا تھا، بھائیوں کا تھا، بہنوں کا تھا، بیٹیوں کا تھا، وہ سب کچھ پیش کر دیا ہے۔ اور زینب کبریٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی حمیت یاد رکھنا، ایک دو لمحہ ذرا تاخیر تو ہو جائے گی، ایک عذاب کی طرف آپ کی توجہ کر رہا ہوں، اور اس کا تاریخی پس منظر ہے، اس عذاب کی طرف میں کر رہا ہوں۔ تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب حسین نے قیام فرمایا طاغوتی نظام کے خلاف، نکلے تو اہل مدینہ میں سے کوئی نہیں نکلا سوائے ایک بوڑھے صحابی کے۔ بے حسی کا یہ نظارہ تھا۔ پھر مکہ میں گئے، وہاں سے بھی 3 مہینے آپ نے تبلیغ کی، کوئی نہیں نکلا۔ پھر تنہا امام گیا ہے اہل کوفہ کے پاس، اور کوفہ والوں کا بھی جو رویہ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو پھر جب بے حسی دیکھی گئی امت کے اندر اس ٹائٹل پر، تو پھر اللہ کا غضب اور انتقام جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ رسول کی بیٹیوں کو اس اذیت ناک حالات میں دیکھ کر کسی کی غیرت نہیں بیدار ہوئی، تو خدا کی غیرت نے انتقام لیتے ہوئے اہل مدینہ کی بیٹیاں جو تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ سب بندہ جانتا ہے۔ 1000 بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی ہے۔ یہ انتقام خدا بندی ہے، یہ خدا کا انتقام ہے۔ اہل مدینہ کو اہل مکہ کو تحت کیا گیا، ہزاروں لوگ یہاں قتل ہوئے اور ہزاروں لوگ وہاں قتل ہوئے، سب کچھ تحت کر دے گیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ ہم اسے صرف تاریخ کا حوالہ سمجھتے ہیں، نہیں، یہ خون حسین اور عصمت مآب بنات کرام کی رسوائی پر، خاموشی پر اللہ کا انتقام ہے۔ اے پاکستانیوں، اے مسلم امت کے لوگوں، باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب انتقام الہی بن کر اسی تصور میں آ جائے جیسے اہل مدینہ پر آیا تھا، اہل مکہ پر آیا تھا، اہل کوفہ پر آیا تھا۔ لوٹ آؤ، حسین کے دامن میں عافیت ہے، قرآن کے دامن میں عافیت ہے، یہی معرفت حسین ہے، یہی ان کا پیغام ہے، یہی ان کا تسلیم و رضا کے حوالے سے ایک نظام ہے۔ آئیے میں اور آپ حسین کے ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبول سے طرف فراز فرمائے، اور امام علی مقام کی غیور قیادت میں آگے چلنے اور اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پاکستان کو سلامتی اور استحکام نصیب فرمائے، پاکستان سے مخلص لوگوں کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Like, comment, and subscribe.